پاگل پن جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اب ایک میڈیا کا، بھارتی میڈیا جو کہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ویسے ہی بڑا جو ہے وہ مشہور ہے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو وہ نام کیا نہ ہوگا، تو وہ ویسی والی کچھ صورتحال ہے بھارتی میڈیا کی. تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ ٹی وی پر بیٹھ کے کس قسم کا بھونڈا جو ہے وہ کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے الزامات جو ہیں، کس قسم کے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. ذرا ایک دفعہ دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ارنب گوسوامی دوستو، درشکوں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار پوچھتا ہے بھارت، درشکوں جو سب سے کمزور لوٹا پیٹا ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پدی. پدی، وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اور جو پدی سے بھی گیا گزرا ہو اس کو کہتے ہیں ٹڈی. وہی چھوٹا سا ٹڈی اب پورے پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے. بھارت میں ٹڈیوں والی سازش کر رہا ہے پاکستان، بھارت کو دھمکی دینے والا پاکستان. کیا ٹڈیوں سے ہی ہار گیا ہے؟ کیا ہندوستان کے حملے سے بچنے کے لیے ٹڈیوں والا رونا رو رہا ہے پاکستان؟ اور کیا پاکستان سے لڑنے کے لیے فوج نہیں، ٹڈیوں کے سہارے ہے پاکستان؟ یہ سوال صرف میں نہیں، آج پوچھتا ہے سارا بھارت. چلیں جی، اس چیز کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگ چکا ہے، اور ٹڈی دل کے حوالے سے یہ تو تھا ایک لطیفہ جس کو جوک آف دا ایئر کہیں گے. ہم آپ سے کچھ سیریس بات کرتے ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. ان کا تو یہ طریقہ کار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا ذرا سیریس نوعیت کا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ٹڈی دل جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں کسانوں کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ غذائی قلت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ اپنی اہمیت جو ہے وہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے. بہرحال جی، خطے کے امن کو تباہ کرنے کے بھارتی جنون کے پیچھے آخر منصوبہ بندی کیا ہے؟ اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو انتہا پسندی مان رہے ہیں، مودی کا پاگل پن مان رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑا ایک جو ہے وہ مقصد ہو یا کوئی منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو؟ دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. اعجاز امان صاحب، بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بھارت کی حرکتیں، مودی کا پاگل پن، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، مودی پاگل ہو چکا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنا ہی سمپل ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ ہے جو اس وقت اس خطے کا تباہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ جی تھینک یو عائشہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر کا جو دنیا کی دوسری بڑی آبادی کا پرائم منسٹر ہے، دوسری بڑی جمہوریت کا پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو پاگل پن بھی ہے تو اس پاگل پن کا علاج تو تلاش کرنا پڑے گا. ایک طرف انہوں نے کشمیر کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج کر دیا، یو این ریزولوشنز کو نظر انداز کر دیا، اور اب وہ اپنے دو نیوکلیئر پاور جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ آئے دن ایک نہ ایک پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. لداخ میں جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہے، جو کچھ چائنا سے، پھر پاکستان کے ساتھ کوئی 1000 سے زیادہ اس سال بھی ہو چکی ہیں سیز فائر وائلیشنز. تو اگر اس طرح کا رویہ ہے تو یقیناً اس کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا، اور حل ہوگا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب دینا پڑے گا. اگر وہ ملٹری ایگریشن کرتے ہیں تو ملٹری ایگریشن سے جواب دینا پڑے گا. اگر وہ پولیٹیکل کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس کا پولیٹیکلی جواب دینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن، اعجاز امان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سی پیک ہے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس وقت خطے کے امن کو جو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سی آئی اے کی موجودگی اور بھارت کا گٹھ جوڑ، یہ جو ایک تھیری ہے یہ کتنی اہم ہے اور کتنی درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی یقیناً اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، کیونکہ امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس وقت ہندوستان کا. وہ چائنا کا جو فائنینشیل انفلوئنس گرو کر رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو اعلانیہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور پوسٹ کووڈ ورلڈ میں انہوں نے ایک میجر تھریٹ چائنا کو سمجھا ہوا ہے. اب جب وہ افغانستان سے نکل جائیں گے تو اس ریجن میں ان کا انفلوئنس بہت کم ہو جائے گا امریکہ کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن کی سب سے بڑی آبادی کو، سب سے بڑے ایک جو جمہوریت ہے سو کالڈ، اس کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کر کے اسٹریٹجک پارٹنر کی جائے، اور پھر چائنا کو کنٹین کرنے کا ایک عملی منصوبہ بنایا جائے. بلا شبہ ان کی شہ پر جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے یہ امریکہ کی شہ پہ ہوا ہے. کوئی ان کے اگینسٹ انٹرنیشنل ریسپانس نہیں آیا کہ ان کو کوئی بڑی شہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیے جا رہے ہیں.
اور پھر 100 تقریباً 100 ارب ڈالر کا ان کا میوچل ٹریڈ ہے. تو اگر اس پاگل پنے کی وجہ سے وہ سب کچھ سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں تو پھر ان کو پرومس کو یقیناً بہت بڑا ہوگا. ٹی وی پر بیٹھ کے کس قسم کا بھونڈا جو ہے وہ کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے الزامات جو ہیں کس قسم کے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ارنب گوسوامی دوستو، درشکوں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پوچھتا ہے بھارت. درشکوں، جو سب سے کمزور لوٹا پیٹا ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پدی. پدی، وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اور جو پدی سے بھی گیا گزرا ہو اس کو کہتے ہیں ٹڈی. وہی چھوٹا سا ٹڈی اب پورے پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے. بھارت میں ٹڈیوں والی سازش کر رہا ہے پاکستان، بھارت کو دھمکی دینے والا پاکستان. کیا ٹڈیوں سے ہی ہار گیا ہے؟ کیا ہندوستان کے حملے سے بچنے کے لیے ٹڈیوں والا رونا رو رہا ہے پاکستان؟ اور کیا پاکستان سے لڑنے کے لیے فوج نہیں، ٹڈیوں کے سہارے ہے پاکستان؟ یہ سوال صرف میں نہیں، آج پوچھتا ہے سارا بھارت. چلیں جی، اس چیز کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگ چکا ہے اور ٹڈی دل کے حوالے سے یہ تو تھا ایک لطیفہ جس کو جوک آف دا ایئر کہیں گے. ہم آپ سے کچھ سیریس بات کرتے ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. ان کا تو یہ طریقہ کار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا ذرا سیریس نوعیت کا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ٹڈی دل جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں کسانوں کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ غذائی قلت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ اپنی اہمیت جو ہے وہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے. بہرحال جی، یہاں پر جو این ڈی ایم اے ہے اس کی جو ہے آپریشنز وہ بھی چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر قابو پایا جائے. تقریباً 53 اضلاع ہیں متاثرہ علاقے جہاں پر 1135 سے زائد مشترکہ ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں. اور بڑے انٹرسٹنگ جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل نئے حل جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں. کسان اتحاد سے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. چودھری انور صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مجھے یہ بتائے گا کہ کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے اور آگے بھی کچھ خطرات جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک اور جو ٹڈی دل کا ریلا ہے وہ آنے والا ہے، کتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور ہو سکتا ہے؟ اور ابھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا مطمئن ہیں آپ اور کنٹرول ہو رہی ہیں چیزیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چینل کا. گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے. ہزاروں ایکڑ کاٹن کپاس ٹڈی دل کھا گئی ہے. اچھا، بغات جو ہے وہ ٹڈی دل نے بغات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ابھی جو 20 جون سے بہت بڑا ریلا آ رہا ہے وہ لاکھوں ایکڑ کاٹن کھا جائے گا. وہ چاول کی فصل جو نہیں لگے گی وہ کھا جائے گا. اب مکئی کی فصل لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی سٹیج میں ہے، وہ کھا جائے گی. تو حکومت جو اقتدامات کر رہی ہے وہ اقتدامات کم کر رہی ہے، پروپیگنڈا زیادہ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹڈی دل کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹڈی دل کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے. یہ رات کو درختوں پہ چلی جاتی ہے، رات کو فلائی نہیں کرتی. رات کو کھیتوں سے بھی نہیں یہ کچھ فصل کو نقصان پہنچاتی. رات کو قیام درختوں پہ کرتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک درخت پہ بیٹھی ہوتی ہے. یہ حکومت کو چاہیے، اور میں نے کل بھی سیکٹری ایگریکلچر سے میری ڈیٹیل بات ہوئی، یہ کم از کم ہر کسان کے پاس ٹریکٹر موجود ہے، سپرے مشین موجود ہے. یہ جٹاؤ ایک سپرے مشین کی قسم ہے، اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گی. یہ ہمیں زہر دے دے اور کسان اپنے ٹریکٹر لگا کے سب سے بہترین کنٹرول رات کو جن درختوں پہ اس کا قیام ہوگا اس پہ سپرے کر دی جائے، صبح ساری مر کے نیچے گر جائے گی. ورنہ اگر حکومت کسان کو حکومت کی طرف سے نیا آئیڈیا دیا گیا ہے کہ یہ بجائے وہ مارنا نہیں چاہتے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے. انہوں نے یہ جو نیا حل دیا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، حکومت آپ سے خریدے گی، پھر اس کو مرغی کی فیڈ میں استعمال کیا جائے گا. یہ کتنا مؤثر حل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ مدد ملے گی اس کو کنٹرول کرنے میں؟ گزارش یہ ہے کہ اس کو پکڑیں گے کیسے؟ یہ تو فلائی کرتی ہے، کتنی پکڑ لو گے؟ 2 من 10 من 20 من 50 من، یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہے.
ये मरेगी। हाँ जी, वो हुकूमत आपको प्रोवाइड कर दे तो आपका ये मानना है कि फिर जो है वो उससे कंट्रोल हो सकती है, उससे मर के वो जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया।